تین ہے. وہی هو الذی یریکم البرق، وہی جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفاً ڈرانے، اور طمعاً اور امید دلانے کے لیے. خوفاً یہاں پر مفعول لہو ہے، جو تم کو بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھا لاتا ہے بادل جو کہ باری ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور پاکی بیان کرتا ہے رعد اس کی، بحمدہ اس کے حمد کے ساتھ. والملائکہ، یہاں رعد سے کیا مراد ہے؟ رعد سے مراد ہے فرشتے یا گرجنے والے بادل، جی دونوں مراد ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور رعد اس کی پاکی بیان کرتا ہے اس کی حمد کے ساتھ. والملائکہ، اور سب فرشتے بھی، من خیفتی اس کے خوف سے. یہاں من جو ہے نا اجلیہ ہے، من تعلیلیہ ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور بیچتا ہے کڑک بجلیاں، کڑک بجلیاں. وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر گرا دیتا ہے ان بجلیوں کو جس پر چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، اور وہ جھگڑتے اللہ کے بارے میں. وہ شدید المحال، اور حالانکہ وہ سخت گرفت والا ہے. لہو دعوت الحق، اسی کے لیے خاص پکارنا. والذین یدعون من دونہ، یہ معبودان باطلہ مراد ہے اور ثمرہ دلائل ہے. والذین یدعون من دونہ، اور جن کو پکارتے ہیں لوگ خدا کے سوا. لا یستجیبون لهم بشیء، وہ نہیں جواب دے سکتے ان کو کچھ بھی. الا کباسط کفیہ، مگر اس شخص کی طرح، یہ مگر اس شخص کی طرح جو پھیلانے والا وہ اپنی ہتھیلیاں، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ فاہ تاکہ پہنچ جائے اس کے منہ تک. وما هو ببالغہ، حالانکہ وہ پانی نہیں پہنچتی، کبھی بھی پہنچنے والی نہیں. تو ان کی مثال تو اس آدمی کی طرح ہے جو کہ اپنے ہتھیلیاں پانی کی طرف کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ پانی میرے منہ تک پہنچے، اور خود اٹھاتا نہیں ہے تو وہ جیسے نہیں پہنچ سکتی. تو اسی طریقے سے ان کے معبودان باطلہ بھی اسی طریقے سے. وما دعاء الکافرین، اور اسی طرح نہیں، اور یہ ندائے غیر اللہ کا انجام نہیں پکار کافروں کی. وما دعاء الکافرین، اور کافروں کی پکار نہیں ہے. الا فی ضلال، مگر محض بیکار، بے اثر ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو، یہ دلیل عقلی نمبر 4 ہے. اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. طوعاً خوشی سے، وکرہن خوشی سے. طوعاً کے نیچے لکھو تشریعاً، کہ یہ سجدہ کرنا بطور شریعت کے، وکرہن بطور تکوینی امور ہے. وظلالہم بالغدو والآصال، اور ان کے سائے بھی ہے صبح اور شام کے وقت. قل من رب السماوات والارض، دلیل عقلی اعترافی نمبر 5. آپ ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے. قل اللہ، پر آپ فرما دے کہ اللہ ہے. قل، یہ قل ثمرہ دلائل ہے، اس کے نیچے لکھو ثمرہ دلائل. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، یہ ثمرہ دلائل ہے. پھر آپ ان سے کہے کہ پس بنا لیے تم نے اللہ کے سوا ایسے کارساز، اچھا، لا یملکون لانفسهم، جو نہیں اختیار رکھتے خود اپنی جانوں کے لیے، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ یہ بھی پوچھے، اظہار فرق ہے، یہ بھی پوچھے کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور آنکھوں والا؟ یعنی اندھے سے مراد یہاں پر مشرک ہے اور بصیر سے مراد موحد ہے، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا برابر ہو سکتی ہے تاریکیاں اور روشنی؟ تاریکی سے مراد کیا ہے؟ تاریکی سے کفر و شرک مراد ہے، اور نور سے مراد توحید ہے. تو جب یہ دونوں نہیں برابر سکتے، ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے تجویز کی اللہ کے لیے ایسے شریک، خلقو کا خلقہ، جنہوں نے پیدا کی ہو کوئی چیز اللہ کے مخلوق کی طرح. فتشابہ الخلق علیہم، پس مشتبہ ہو گئی ہر مخلوق ان پر ہر مخلوق مشتبہ ہو گئی. اور اللہ، آپ فرما دے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے کل شیء، ہر چیز کو. وهو الواحد القہار، اور وہی ہے اکیلا سب پر غالب.
انزل من السماء مان، دلیل عقلی نمبر 6، اسی نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، فصالت اودیۃ بقدرها، پھر بہنے لگی نالے اپنے اندازے کے موافق۔ پہلے پانی اتارا، اور یہ حق و باطل کی ایک مثال ہے، آسمان کی طرف سے پانی، پھر بہنے لگا نالے اپنے اندازے کے موافق، فاحتمل السیل، پھر اٹھا لیا سیلاب نے کیا، زبدن جاگ، رابین چھڑا ہوا، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور جن دہاتوں کو آگ میں پگھلاتے ہیں یہ، علی فی الناری، آگ میں، اچھا، ابتغاء حلیتن، کیوں پگھلاتے، تاکہ سامان بنانے کے غرض سے، زیور بنانے کے غرض سے، زبدن، ان میں بھی کیا ہے، ایسے ہی جاگ ہوتا ہے، زبد مثلہ، ان میں بھی ایسے ہی جاگ ہوتا ہے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح مثال بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی، فاما الزبد فیذهب جفاء، اور باطل کی بہرحال پھر جو جاگے وہ تو زاحل ہو جاتا ہے، جفا خشک ہو کر، ناکارہ ہو کر، واما ما ينفع الناس، اور جو چیز نفع دیتی ہے لوگوں کو، فیمکث فی الارض، تو وہ ٹھہری رہتی ہے زمین میں، کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں حق و باطل کے، للذین استجابوا لربهم الحسنی، یہ اہل حق کا انجام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہنا مانا، استجابوا، جنہوں نے کہا مانا، لربہم، اپنے رب کا، ان کے لیے کیا، الحسنہ، اچھا بدلہ ہے، والذین لم یستجیبوا، اہل باطل کا انجام، اور جن لوگوں نے اس کا کہا نہ مانا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ، اچھا، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے اور وہ سب، اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی، لفتدوا بھی، تو یہ سب مال اپنے فدیے میں ڈالے، اولئک لهم سوء الحساب، یہ اپنی رہائی کے لیے یہ سارے کچھ دے دے، فدیہ دے دے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے سخت عذاب ہوگا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور برا بچھونا ہے۔ افمن یعلم، یہ پہلی آیت پر متفرع ہے، افمن یعلم، بھلا جو شخص جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک، بے شک جو کچھ اتارا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہ برحق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے، اہل حق اور اہل باطل کے درمیان تفاوت ہے، دونوں ایک طرح نہیں ہو سکتے، انما یتذکر اولو الالباب، پس سمجھتے ہو تو وہی ہے جو کہ عقل مند ہے، الالباب کے نیچے لکھو مستفیدین، جو کہ فائدہ اٹھاتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ، یا اہل حق کے اوصاف ذکر کر رہے ہیں، ایک وصف کیا ہے، الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے پختہ معاہدے کو، ایک وصف کیا ہے کہ وہ اب اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، نمبر دوسرا وصف، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور جو کہ جوڑتے ہیں ان تعلقات کو جن کا حکم کیا ہے اللہ نے، ان کو اللہ نے جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم کیا ہے یہ وہ تعلقات جوڑتے ہیں، ایوصلا، ان کو جوڑنے کا، یہ دوسرا وصف ہے، ویخشون ربهم، یہ تیسرا وصف ہے، اور ڈرتے رہتے اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، اور اندیشہ رکھتے ہیں سخت حساب کا، اندیشہ رکھتے ہیں سخت حساب کا، والذین صبروا، دین حق پر مضبوط رہتے، یہ 5 وصف ہے، اور جو کہ صبر کرتے اپنے رب کی رضا جوئی کا، ابتغاء وجہہ، اپنے رب کی رضا جوئی کا جو کیا کرتے، صبر کرتے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ صفت نمبر 6، اور نماز کی پابندی کرتے، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے، مما رزقناہم، اس چیز سے جو ہم نے ان کو دیے، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ اور ظاہر، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دفع کرتے ہیں حسن سلوک کے ساتھ بدسلوکی کو، اچھے سلوک کے ساتھ ٹال دیتے ہیں بدسلوکی کو، اولئک لہم عقبی الدار، جن کے لیے نیک انجام ہے، یہ ثمرہ اخروی ہے، نیک انجامی ہے دار آخرت کے لیے، جنات عدن، یہ بدل ہے، کیا ہے بھائی ان کے لیے کیا اچھا انجام ہے، جنات عدن، یہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں ان کے لیے، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح، اور جو نیک ہوں گے،
لائق جنت ہوں گے من آبائہم ان کے باپ داداؤں و ازواجہم اور ان کی بیویاں و ذریاتہم اور اولاد میں سے وہ بھی والملائکہ وہ بھی ساتھ داخل ہوں گے اور فرشتے وہ اعزاز و اکرام استقبال کے لیے آگے آئیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اور فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے اور کیا کہیں گے سلام علیکم یقولون یہ کہیں گے سلامتی ہو تم سب پر بما صبرتم یہ با یہاں پر سببیہ ہے بسبب اس صبر کے جو تم نے کیا فنعم عقبی الدار بس اچھا انجام ہوگا دار آخرت کا والذین ینقضون عہد اللہ یہ بے وقوفوں یا مبتلین کے علامات ہیں وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے وعدے کو من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ یہ وصف نمبر 2 ہے اور توڑتے ہیں ان تعلقات کو کہ جن کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ وصف نمبر 2 ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں یہ وصف نمبر 3 ہے اولئک لهم اللعنہ یہی لوگ ہیں انجام کیا ہے ان کا یہی لوگ ہیں ان جن پر لعنت ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے ہے برا گھر اس جہاں میں بھی ان کے لیے کیا ہوگی خرابی ہوگی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یہ دلیل عقلی نمبر 7 ہے اللہ ہی فراخی کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور اتراتے ہیں یہ لوگ دنیاوی زندگی پر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ اور حالانکہ نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر نفع توڑا یہ قلیل و حقیر ہے دنیا کی زندگی یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ یہ شکوہ نمبر 4 ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں کہ یہ کافر کیوں نہ اتارا گیا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی کیوں نہ اتارا گیا اس پر خاص معجزہ اس کے رب کی جانب سے فرمائشی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب یہ جواب حاکمانہ ہے آپ فرما دے کہ بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے جس کو چاہے اور راہ دکھاتا ہے اپنی طرف سے اس کو جو رجوع کرتا ہے جو متوجہ ہوتا ہے الذین ای ہم الذین آمنو یہ منیبین کے اوصاف ہے جو رجوع کرتے ہیں ان کے اوصاف ہے الذین آمنو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور چین پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل اللہ کے یاد سے ہی دل چین پاتے ہیں یہ ادخال الہی ہے الذین آمنو یہ انجام منیبین ہے الذین آمنو الذین آمنو وہ لوگ یہ جو یہ انجام منیبین ہے وہ جو لوگ ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور کام کیے اچھے عاملوا الصالحات طوبی لہم خوشحالی ہے ان کے لیے دنیا میں وہ حسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے خوشحالی ہے دنیا میں اور اچھا ٹھکانہ ہے آخرت میں کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم اسی طرح بھیجا یہ دلیل وحی نمبر 1 ہے اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہے کیوں لتتلو علیہم یہ فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہے لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک تاکہ آپ پڑھ کر سنا دے ان کو وہ کتاب جو وحی کی گئی ہم نے آپ کے پاس وہم یکفرون بالرحمن اور وہ لوگ نہیں مانتے رحمان کو قل ہوا ربی یہ فریضہ نمبر 2 ہے آپ فرما دے وہی میرا رب ہے لا الہ الا ہوا یہ درس توحید ہے یہاں سے آپ فرما دے کہ وہی میرا رب ہے نہیں کوئی معبود اس کے سوا علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے وإلیہ منی وإلیہ متاب اور اسی کی ذات کی طرف میرا مرجع ہے میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا یہ شدت عناد کفار ہے اگر کوئی
ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی طے ہو جاتی، یا اس کے ذریعے سے مردوں کے ساتھ کسی کو باتیں کرا دی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ شدت عناد کفار ہے کہ اگر قرآن ایسا ہوتا کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلا دیتے، سیرت بالجبال، یا جلدی طے ہو جاتی اس کے ذریعے سے زمین، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جاتی، بل اللہ الامر جمیعا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، بلکہ اللہ ہی کے لیے سارے اختیارات ہیں۔ افلم ییأس الذین، اچھا، پس نہیں جانا ایمان والوں نے، یہ تنبیہ ہے مؤمنین نے، نہیں جانا ایمان والوں نے اس بات کو، ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا سب لوگوں کو، ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ رہیں گے یہ کافر، کیا تصیبہم بما صنعوا، پہنچتی رہے گی ان کو ان کے کرتوت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت، قارعہ، آفت، کوئی نہ کوئی مصیبت، بما صنعوا، ان کے کرتوت کی وجہ سے، او تحل قریبا من دراہما، یا ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یا ان کے گھروں من دارہم، ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک آ جائے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یعنی یا موت آ جائے یا فتح مکہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتے وعدے کی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ یہاں سے تسلیہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلا شبہ مذاق اڑایا گیا بہت سے رسولوں کا آپ سے پہلے بھی، پس ڈھیل دی میں نے، فَأَمْلَيْتُ، پس ڈھیل دی میں نے، لِلَّذِينَ، ان کافروں کو، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، پس کیسا تھا میرا عذاب۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ، یہ دلیل عقلی نمبر 8 ہے۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، بھلا وہ ذات جو نگران ہو ہر اس شخص کی ذات پر اور اعمال پر، بما کسبت، جو ان کے اور ان کے شرکا، اور وہ ان کے شرکاء کے برابر ہو سکتے کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان کے شرکاء برابر ہو سکتے ہیں، اور تجویز کیے ہوئے کفار نے اللہ کے لیے شریک۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یہاں سے شکوہ مشرکین ہے، اور تجویز کیے ہیں کفار نے اللہ کے لیے شرکا۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ فرمائیں کہ ان کا نام تو لو، یہ تو ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یا تو ان کا نام لو، یا بتاتے ہو تم خدا کو وہ چیز جس کو وہ نہیں جانتا زمین میں، ام بظاہر من القول، یا محض ظاہری بات ہے کہ ان کو شریک کہتے ہیں۔ اچھا، معبودان باطلہ یہاں سے مراد ہے، بل زین للذین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مزے کے سبب گمراہی کیا ہے کہ مزین کر دیں گے کافروں کے لیے، مکرہم، ان کے فریب کو، وصد عن سبیل اللہ، اور روک دیے گئے وہ راہ راستے، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کرے اللہ، فما لہ من ہاد، پس نہیں ہے اس کو کوئی راہ پر لانے والا۔ یہ نفی مختار کل ہے، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو پھر راہ راست پر لانے والا کوئی نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب دنیاوی زندگی میں، یہ انجام مشرکین ہے۔ عذاب کیا ہے؟ یا تو قتل ہوں گے، یا قید ہوں گے، یا امراض آئیں گے، یا مصائب آئیں گے، یہ دنیاوی زندگی میں ان کے لیے عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہے ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اور حال اس جنت کا، یہ بشارت ہے، کیفیت یا حالت کو بیان کیا ہے، حال اس جنت کا جس کا وعدہ دیے گئے
پرہیزگاروں کو، وعید المتقون پرہیزگاروں کو کیا ہے، تجری من تحت الانہار بہ رہی ہے اس کے نیچے نہریں، اوکلوہا دائم وظلها تلک عقبى الذین اتقوا. اچھا، اوکلوہا دائم اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے باعتبار نوع کے، وظلها اور اس کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے، تلک عقبى الذین اتقوا یہ تو پرہیزگاروں کا انجام ہے، وعقبى الکافرین النار اور کافروں کا انجام دوزخ ہے. یہاں یہ تخویف اخروی ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک یہ دلیل نقلی از اہل کتاب ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں بما انزل الیک اس کلام سے جو نازل کی جاتی ہے آپ پر، ومن الاحزاب اور انہی گروہوں میں سے وہ بھی ہے من ینکر بعضہ جو نہیں مانتے اس کی بعض باتوں کو. قل انما امرت یہ دلیل وحی نمبر 2 ہے. آپ فرما دے مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو. یہ توحید ہے. الیہ ادعو اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، و الیہ مآب اور اسی ذات کی طرف میرا مرجع ہے، میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح اتارا ہم نے اس کو اس حال میں کہ وہ فرمان عربی ہے. صداقت قرآن ہے یہاں سے، اور ہم نے اتارا اس کو اس حال میں کہ وہ فرمان عربی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ اور البتہ اگر اتباع کیا آپ نے ان کی خواہشات کا، بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس صحیح علم، ما لک من اللہ من ولی ولا واق تو پھر اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ یہ شبہ اول کا جواب ہے. شبہ اول یہ تھا کہ نبی بشر نہیں ہوتا بلکہ نور ہے، تو یہاں سے اس کا جواب ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً بھیجا ہم نے بہت سے رسول آپ سے پہلے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور ہم نے دی تھی ان کو بیویاں اور اولاد. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ یہ شبہ ثانی کا جواب ہے، اور نہ تھی کسی رسول کے اختیار میں أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ بات کہ وہ کوئی معجزہ لا سکے حکم الہی کے بغیر. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب یہ شبہ ثالث کا جواب ہے. شبہ ثانی یہ تک کہ فرمائشی معجزہ لاؤ، تو لِكُلٍ تو یہاں پر کیا ہے، اس کا جواب ہے کہ فرمائشی معجزہ نہیں آ سکتا بلکہ یہ اللہ کی اجازت سے آ سکتا ہے. اور شبہ ثالث کیا تھا، یہ تھا اگر تم فرمائشی معجزہ نہیں لاتے تو ہم آپ کو نہیں مانتے، لہٰذا ہم پر عذاب لے کر آؤ. تو اس کا جواب کیا ہے، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب ہر وعدہ لکھا ہوا ہے. یمحو اللہ ما یشاء مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے، ویثبت اور قائم رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے، وعنده ام الکتاب اور اسی کے پاس لوح محفوظ. یہ شبہ رابع کا جواب ہے. شبہ رابع کیا تھا، جب ہمارے مقدر میں عذاب ہے تو پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ، تو اس کا جواب دیا گیا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ اور اگر دکھا دے ہم آپ کو کچھ حصہ اس عذاب کا، نعدہم جس کا ہم نے وعدہ کر رہے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے، او نتوفینک یا ہم آپ کو وفات دے دے عذاب سے پہلے، فإنما علیک البلاغ تو پھر بہرحال آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، وعلینا الحساب اور ہمارے ذمے ہے باز پرس کرنا، پکڑ دکڑ ہمارے ذمے ہے. اولم یروا انا نأتی الارض یہ تتمہ تخویف ہے، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے بے شک ہم نے زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آ رہے. انا نأتی الارض نقصها من اطرافها کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے کنارے سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں. کیسے مطلب، بتکثیر المؤمنین کہ مومنین کی کیا ہے، کثرت ہے، مومنین بڑھ رہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ اور اللہ یہ حکم دیتا ہے نہیں ہے کوئی پیچھے ڈالنے والا. وہو سریع الحساب اور اس کے حکم کو
پیچھے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے اس کے حکم کو، وہ سریع الحساب اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور یہ ناکامی ہے اور تدابیر کفار ہے، اور بے شک تدبیریں کیے ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا، سو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب تدبیریں، یعلم ما تکسب کل نفس، وہی جانتا ہے جو کچھ کرتا ہے ہر شخص، اور وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب جان لیں گے کافر کس کے لیے نیک انجام دار آخرت میں، نیک انجام اس عالم میں پھر جان لیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ شکوہ نمبر 5 ہے، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، تو نہیں ہے خدا کا فرستادہ، قل کفا باللہ شہید، آپ فرما دے کہ کافی ہے اللہ گواہ، یہ دلیل عقلی ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور جو شخص بھی جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، یہ دلیل نقلی ہے کہ یہ دو کیا ہے، کافی ہے۔ سورہ ابراہیم، اور یہ مکی ہے، اور نزولی نمبر اس کا کیا ہے، 72 ہے۔ ہاں کیا ہوا، وہ آ رہا ہے، وہ کل پڑھیں گے، آج تیرا ختم کرو۔ یہ نزولی نمبر 72 ہے، اور مصحفی نمبر 14 ہے، اور رکوعات اس کے ساتھ ہے۔ سورہ ابراہیم کا سورۃ الرعد کے ساتھ کیا ربط ہے، اس صورت میں بھی حسب سابق دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ دعوے کو مدلل و مبرہن کیا گیا ہے، مزید برآں وقائع دنیاوی و اخروی سے منکرین کو متنبہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، سورہ رعد کے آخر میں صداقت قرآن اور اثبات رسالت کا بیان تھا، اس صورت کی ابتدا میں بھی یہی مضمون ہے۔ خلاصہ سورہ ابراہیم، 3 دلائل عقلیہ و 2 دلائل نقلیہ، 2 تخویفات دنیاوی، 5 تخویفات اخروی، یہ تخویفات 7 وقائع ہے، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی تمثیل اور ثمرات۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے، الف لام را، اچھا، کتاب انزلناہ، یہاں سے صداقت قرآن کو بیان کیا، کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ظلمات سے مراد کفر و شرک ہے، اور نور سے مراد ایمان ہے، باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، ان کے رب کے حکم سے، یعنی اس کے ذات کے راستے کی طرف جو غالب ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ تو یہ بدل بھی ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ بدل ہے نور سے، اور اللہ الذی، اچھا، یعنی اللہ جس کے لیے، اللہ وہ ذات ہے، یہ بھی بدل ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے جس کے لیے وہ ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وویل للکافرین، اور یہ انجام کفار اور تباہی ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب کی وجہ سے، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، یہ علامت اول ہے ضلال کی، ترجیح دیتے جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ، یہ علامت ثانی اضلال، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے اس میں کجی، اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یہ ازالہ شبہ ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی، الا بلسان قومه، مگر وہی زبان والا بھیجا جو ان کی قوم کا تھا، لیبین لهم، کیوں، حکمت ارسال کیا ہے ان کے لیے، تاکہ احکام شریعت کیا کریں ان کے لیے، بیان کرے، واضح کرے، فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، پھر گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وهو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ یہ نمونہ ارسال رسول ہے اور دلیل نقلی نمبر 1 ہے، اور بلا شبہ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کر،
ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکال لو اپنے قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دن، بایام اللہ اللہ کے دن ان کو یاد دلاؤ، ان فی ذالک ای فی ایام اللہ، ان البتہ البتہ ان عبرتیں ہیں، ان میں عبرتیں ہیں، لآیات عبرتیں، لکل صبار شکور، ہر صابر شاکر کے لیے، صبار فی النقمتی اور شکور فی النعمتی، اور صبر کرنے والا ہے نہ کس چیز میں، نقمت میں، اور نقمت کا معنی کیا ہے، یعنی جی سزا اور مصیبت میں، اور شکر کرنے والا ہے نعمت میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ تبلیغ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یاد کرو اللہ کے وہ احسانات، اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کے وہ احسانات، اچھا علیکم جو تم پر کیے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب کہ اس نے نجات دی تم کو فرعون والوں سے، من آل فرعون فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذابی، جو پہنچاتے تھے تم کو بدترین عذاب، یہ نقمت نمبر 1 ہے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور ان واقعات میں بلاء آزمائش ہے، بڑی آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے، جو کہ کیا ہے، بڑے ہے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب آگاہ کر دیا تھا تم کو تمہارے رب نے کہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو زیادہ دوں گا میں تم کو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ناشکری کرنے لگو تم، ومن فی الارض، اور جتنے لوگ زمین میں ہیں، تو پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور کیا ہے، صفات والا اور تعریف کیا ہوا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، ایک کفار مکہ، اور یہ وقائع امم سابقہ ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود، والذین من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کی تفصیل کو مگر اللہ، جاءتہم رسل بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں رکھے، پس دے دیے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں، فی افواہہم، یا تو افواہہم کی ضمیر اقوام کی طرف ہے یا رسول کی طرف ہے، تو یہ کفار کا سلوک تھا کن کے ساتھ، اور انبیاء کے ساتھ۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور بے شک ہم نہیں مانتے اس پیغام کو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہے، مما تدعوننا الیہ مریب، اس بات سے جس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو، جس بات کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس میں کیا ہے، شک میں ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک، جواب دیا ان کے رسولوں نے، ان کے جواب، یہ جواب رسول ہے، جواب دیا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اس خدا کے بارے میں شک میں ہو جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو، یدعوکم، وہ بلاتا ہے تم کو، لیغفر لکم من ذنوبکم، یہ ثمرہ اخروی ہے، اس لیے کہ تاکہ معاف کر دے تمہاری خاطر تمہارے گناہ، یہ ثمرہ دنیاوی ہے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور مہلت دے تم کو ایک مدت مقرر تک۔ قالوا، یہ اعتراض کفار ہے، ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر آدمی ہم جیسے آدمی ہو آپ، تريدون ان تصدونا عما كانوا يعبد آباؤنا، ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ یہ روک دو ہم کو ان چیزوں سے جن کو پوچھتے رہے ہمارے باپ دادا، فأتونا بسلطان مبین، لے آؤ ہمارے پاس کوئی
صحیح معجزہ لے کر آؤ۔ قالت لهم رسلهم، یہ جواب رسول ہے، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم مگر آدمی تم جیسے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، یہ نفی مختار کل ہے، اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ لائے تمہارے پاس کوئی معجزہ مگر حکم خدا کے، بغیر حکم خدا کے ہم لوگ کوئی معجزہ نہیں لا سکتے۔ وعلی اللہ، اور حاصل و صابر کیا ہے، حاصل صبر کیا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیا عذر ہو سکتا ہے، کیا عذر ہو سکتا ہے ہمیں اس بات پر کہ نتوکل اللہ، کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کرے، وقد ہدانا سبلنا، اور حالانکہ وہ بتا چکا ہم کو ہماری سب راہیں ہمیں بتا چکا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور البتہ ضرور صبر کریں گے ہم اس ایذا پر جو دیتے تھے تم ہم کو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کرے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کہا ان کافروں نے اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، البتہ نکال دیں گے ہم تم کو اپنی زمین سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا واپس آ جاؤ تم ہمارے مذہب میں، ہمارے مذہب میں واپسی آ جاؤ یا ہم تم کو زمین سے نکال دیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، یہ تسلی انبیاء علیہ السلام ہے، پھر بس وہی بھیجی ہم نے ان کی طرف ان کے رب نے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی طرف وہی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ہم ان ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، یہ جلب منفعت ہے، اور البتہ ہم آباد کریں گے تم کو اس زمین میں، من بعدہم، ان کے ہلاک کے بعد، من بعد ہلاکہم، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ وعدہ اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے میری پیشی سے اور ڈرتا ہے میرے وعید سے، واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، اور فریقین نے فیصلہ مانگا، عناد قوم یہاں سے، واستفتحوا، فیصلہ چاہا انہوں نے عذاب کا، وخاب کل جبار عنید، اور نامراد ہوا ہر سرکش ضدی، وہ کیا ہوا، نامراد ہوا، من ورائی جہنم، ان پھر اس کے آگے دوزخ ہے، ویسقی من ماء صدید، اور پلایا جائے گا پیپ کا پانی، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان، اچھا ان کو پلایا جائے گا پیپ کا پانی جس کو گونڈ گونڈ کر پیے گا اور اسے حلق سے بسہولت اتار نہیں سکیں گے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور موت اس پر آ رہی ہوگی، من کل مکان، ہر طرف سے، وما هو بمیت، حالانکہ وہ نہیں مرے گا، ومن ورائی عذاب غلیظ، اور اس کے آگے مزید سخت عذاب ہوگا، مثل الذین کفروا بربہم، حال ان لوگوں کا، یہ حبط اعمال کفار ہے، کفار کے اعمال سارے محبوط ہو جائیں گے، سب ضائع ہو جائیں گے، مثل الذین کفروا بربہم، حال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، اچھا اپنے رب کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راگ کی طرح ہے جس پر سخت ہوا چلے، فی یوم عاصف، سخت ہوا چلے آندھی کے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اسی طرح یہ کافر نہیں قدرت پا سکیں گے اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر، ذالک هو الضلال البعید، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ دلیل عقلی نمبر 2 ہے، اے مخاطب کیا نہیں دیکھا تو نے، بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق کی بافائدہ، اور یہ جو پیدا کیا یہ مشتمل بر منافع ہے، یہ بغیر فائدے کے نہیں پیدا کیا، ان یشاء یذہبکم،
اگر وہ چاہے تو فنا کر دے تم سب کو، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اور لے آئے مخلوق نئی، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اور نہیں یہ بات اللہ پر کچھ بھی مشکل، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا اور پیش ہوں گے خدا کے سامنے سب کے سب، تابعین بھی متبوعین بھی، فقال الضعفاء للذین استکبروا یہ بطور ملامت کے کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے، انا کننا لکم تبعا بے شک ہم تو تابع تھے تمہارے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ سو کیا تم دفع کر سکتے ہو ہم سے اللہ کا عذاب، من شیء کچھ حصہ، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم یہ جواب مطالبہ ہے، وہ سردار جواب دیں گے اگر رہنمائی کرتا ہماری اللہ تو ہم بھی تم کو راہ دکھلاتے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص برابر ہے اب ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں، خواہ ہم گھبرائے ام صبرنا یا صبر کرے، ما لنا من محیص نہیں ہے ہمارے لیے کوئی جگہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے لیے، وقال الشیطان لما قضی الامر یہ جواب ہے اور فی جواب ملامتی اہل النار یہ جب اہل نار کو ملامت کیا جائے گا اس کے جواب میں یہ بات کی جائے گی، وقال الشیطان اور کہے گا شیطان جب تمام مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا، لما قضی الامر جب تمام مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق کہ بے شک اللہ نے وعدے کیے تھے تم سے سچے وعدے، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور جو وعدے تم نے کیے تھے تو جھوٹ بولا اور تم نے ان کے خلاف کہا تھا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان اور نہ تھا میرا تم پر کچھ زور، إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ مگر یہ کہ میں نے بلایا تم کو، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي پھر تم نے مان لی میری بات، فَلَا تَلُومُونِي پس نہ ملامت کرو مجھے، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ اور ملامت کرو خود اپنے آپ کو، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ اچھا آپ کو بس کہ ملامت کرو خود اپنے آپ کو، میں تمہارا مددگار ہوں نہ میں تمہارا مددگار ہوں، وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اور نہ تم میرے مددگار ہو، إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ بے شک میں منکر ہوں ان اور بری ہو، بما اشرکتمونی من قبل تمام اس فعل سے جو شریک بنایا تھا تم نے دنیا میں جن افعال کے ساتھ مجھے شریک بنایا تھا میں ان تمام افعال سے کیا ہوں بری ہوں، ان الظالمین لهم عذاب علیم مشرکین ظالمین کے نیچے لکھو مشرکین یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک اعمال، جنات تجری ایسے باغات میں ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام ان کا استقبال اور مبارکبادی وہاں لفظ سلام سے ہوگا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسے بیان کیا اللہ نے مثال، کلمۃ طیبۃ ایسے مثال کلمہ طیبے کی کہ وہ کیا ہے، کشجرۃ طیبۃ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے، ایک کلمہ طیبہ سے مراد یہ لا الہ الا اللہ ہے، تو مثال اللہ نے بیان کی کلمہ طیبہ کی وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کی، اصلها ثابت اس کی جڑ خوب مضبوط ہے، وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں اونچی ہے اور اس کی شاخیں اونچائی میں جا رہی ہے، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وہ دیتا ہے پھل اپنا ہر فصل میں وہ پھل دیتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور بیان کرتے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ حکمت تمثیل کیا ہے کیوں بیان کرتے مثالیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ خوب سمجھ لے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ اور گندے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک خراب درخت ہو، مراد کلمہ شرک ہے، کلمہ شرک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خراب درخت ہو جسے اکھیڑ لیا جائے زمین کے اوپر ہی سے، ما لہا من قرار نہ ہو ان کے لیے کچھ ٹھہراؤ،
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، مضبوط رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو اس پکی بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بے راہ رکھتا ہے اللہ بے انصافوں کو کلمہ خبیثہ کی نحوست سے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدلہ دیا اللہ کے احسانات کا، کفراً کفر سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور جا اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں، جہنما، وہ کیا ہے یہ بدل ہے جو وہ جہنم میں، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور تجویز کی انہوں نے اللہ کے لیے شریک، بیان کفر ہے، لیضلوا بیان احلال ہے کہ گمراہ کرے لوگوں کو اس کی راہ سے، قل تمتعوا، یہ زجر ہے، آپ ان سے فرما دے چند روز عیش کر لو، فإن مصیرکم الی النار، بے شک لوٹ کر جانا ہے تم کو دوزخ کی طرف۔ کل عبادی، کفار کے مقابلے میں مومنین کو تلقین شکر ہے یہاں سے، کل عبادی، آپ فرما دے میرے خاص ان بندوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، وہ قائم رکھے نماز کو، وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور خرچ کرے اس چیز سے جو ہم نے ان کو دیے پوشیدہ اور ظاہر، ان یأتی یوم، اس سے پہلے کیا ہے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ درخت فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی، نہ اس میں خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی۔ اللہ الذی، دلیل عقلی نمبر 3 ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کی آسمان اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان کی طرف سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک، اور تابع کر دیا تمہاری نفع کے لیے کشتیوں کو، لتجری فی البحر، تاکہ وہ چلے دریا میں، بامری، خدا کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور تابع کیا تمہارے نفع کے لیے نہروں کو، وسخر لکم الشمس، اور تمہارے کام میں لگا دیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، دائبین، وہ ہمیشہ پھرنے والے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے کام میں لگا دیا رات اور دن کو، وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور مناسب حال جو تمہارے تھا، اور دیا تم کو جو کچھ مانگا تم نے اس سے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو شمار میں نہیں لا سکتے، ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا بے انصاف، بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا یہ دعا نقل کی جا رہی ہے، اور دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور دور رکھے مجھ کو، یہ دعا نمبر 2 ہے، وَبَنِيَّ، اور میرے خاص بیٹوں کو، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اس سے کہ ہم پوجے بتوں کو، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ علت ہے اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو، فمن تبعنی فانہ منی، سو جو شخص میری راہ چلے گا تو وہ میرا ہی ہوگا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، پس بے شک تو ہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو طلب ہدایت یہ غیر مؤمنین کے لیے، ربنا، یہ دعا نمبر 3 ہے، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، یہ اے ہمارے رب بے شک میں آباد کر رہا ہوں اپنی اولاد کو، بوادن، ایسے میدان میں، غیر ذی زرع، جو کہ زراعت کے قابل نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم رکھے، علت اسکان کیا ہے، کیوں ان کو آباد کر رہے، تاکہ وہ قائم رکھے نماز کو، فجعل افئدۃ من الناس، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو مائل،
تہوی الیہم کہ مائل ہو ان کی طرف، ورزقہم اور رزق دے ان کو من الثمراتی پھلوں سے، لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر کرتے رہے۔ ربنا یہ دعا نمبر 4 ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بلا شبہ آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ تعمیم ہے، اور نہیں مخفی اللہ سے کوئی چیز بھی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ یہ شکر ہے اور شکر بر نعم سابقہ ہے۔ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا، الذی وہب لی علی کبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک کہ البتہ یقیناً میرا رب کیا ہے، بڑا سننے والا دعاؤں کا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا نمبر 5 ہے، اے میرے رب بنا دے مجھ کو قائم کرنے والا نماز کا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں بھی، ربنا اے ہمارے رب وتقبل دعا اور قبول کر لے دعا میری، ربنا یہ دعا نمبر 6، ربنا اغفر لی اے ہمارے رب بخش دو مجھ کو، ولوالدیہ اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور سب ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون اور ہرگز نہ خیال کر تو اللہ تعالیٰ کو بے خبر خیال نہ کر، عما یعمل الظالمون ان کاموں سے جن کو کر رہے ہیں ظالم لوگ، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ صرف مہلت دے رہا ہے ان کو اس دن تک جس میں بٹی رہ جائے گی آنکھیں، تشخص فیہ الابصار جس میں بٹی رہ جائے گی بوجہ حیرت کہ ان کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم وہ دوڑ رہے ہوں گے اونچا کرنے والے، مسرعین الی الداعی وہ دوڑ رہے ہوں گے اونچا کرنے والے اپنے سروں کو، لا یرتد الیہم طرفہم نہ لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہیں، وافئدتہم ہوا اور ان کے دل بدحواس ہوں گے، وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب اور آپ خبردار کر دے لوگوں کو اس دن سے جب ان پر عذاب آ جائے گا، فیقول الذین ظلموا ربنا آخرنا الی اجل قریب تب کہیں گے یہ ظالم لوگ، اے ہمارے رب مہلت دے دے ہم کو تھوڑی سی مدت تک، نجیب دعوت کا ہم قبول کر لیں گے آپ کی دعوت کو، ونتبع الرسل اور پیروی کریں گے رسولوں کی، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، جواب ملے گا کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے دنیا میں کہ نہیں تم کو دنیا سے ٹلنا، ما لکم من زوال کہ تم کو دنیا سے نہیں ٹلنا، تم اس بات کی قسمیں کھاتے تھے، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا اور اسباب تسلیم کیا ہے ان کے سبب نمبر 1، وسکنتم فی مساکن الذین اور تم رہتے تھے ان لوگوں کے مکانوں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، وتبینہ یہ سبب نمبر 2 ہے، اور ظاہر ہو چکا تھا تم پر کیا، اور ظاہر ہو چکا تھا تم پر کیف فعلنا بہم کیا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال اور بتلایا ہم نے تم کو سب قصے، یہ سبب نمبر 3 ہے، وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم اور بلا شبہ تدبیریں کی انہوں نے، بڑی بڑی تدبیریں اور اللہ کے سامنے تھی ان کی تدبیریں، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ اور نہ تھی ان کی تدبیریں ایسی کہ ٹل جائے ان سے پہاڑ، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ یہاں سے 7واں واقعہ ہے تخویف اخروی ہے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ پس نہ سمجھ ہرگز نہ سمجھ تو اللہ کو وعدہ خلافی کرنے والا اپنے رسولوں سے، ان اللہ عزیز ذو انتقام یقین اللہ بڑا زبردست اور پورا بدلہ لینے والا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض اور جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین ایک دوسری زمین سے، جس دن بدل دی جائے گی اس زمین کو دوسری زمین سے، والسماوات اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار اور سب پیش ہوں گے اللہ کے سامنے جو یگانہ و زبردست ہے، وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد اور دیکھے گا تو مجرموں کو اس دن جکڑے ہوئے ہوں گے فی الاصفاد زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران ان
کرتے ان کے روغن گندک ہوں گے، وتغشا وجوہہم النار، اور ڈھانک لے گی ان کے چہروں کو، لیجزی اللہ کل نفس، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو، ما کسبت، اس کی کمائی کا، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اچھا ان کے چہروں کو، لیجزیا، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو ان کی کمائی کا، یہ ہو گیا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے سب لوگوں کے لیے، اور یہاں سے صداقت قرآن بھی ہے، اس بات سے رسالت بھی ہے، اور اس بات قیامت بھی ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے سب لوگوں کے لیے تاکہ وہ خبردار کیے جائے، لینذروا ولینذروا، تاکہ وہ خبردار کیے جائے، ولیعلموا انما هو الہ واحد، اور اس کے ذریعے سے، اور تاکہ وہ جان لے وہی خدا تو بس ایک ہی معبود برحق ہے، ذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے۔ بات سن